جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے، تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا تم لوگ ان لوگوں کی طرف مت جھکو، ان لوگوں کی طرف میلان مت رکھو جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کفر و شرک کرنے والے ہیں۔ اگر تم ان کی طرف جھکو گے اور ان کی طرف میلان رکھو گے تو جس طرح ان کو آگ چھوئے گی تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ اس آیت مبارکہ سے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ، ہندو مجوسی، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے جو طور و طریقے ہیں، ان کے جو رہن سہن ہے، ان کے جو فیشن ہے، ان کی جو شکل و صورت ہے، ان کو اپنانے سے، ان سے محبت کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان کی اپنی شناخت سے اپنی پہچان ہے۔ مسلمان کو اس کے نبی نے اپنا طریقہ عطا فرمایا ہے، تو لہذا مسلمان کے لیے کوئی گنجائش، کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے طریقے کو، اپنے دین کے طریقے کو چھوڑ کر، اپنی شکل و صورت کو چھوڑ کر دوسروں کی شکل و صورت اور دوسروں کے طریقوں کو اپنائے۔ اور بڑا سخت جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں، اگر مسلمان اس بات کو اہمیت نہیں دے گا، اپنے طرز و طریقے، اپنے رہن سہن، اپنے معاشرت کو اختیار نہیں کرے گا، بلکہ دوسروں کو دیکھ کر دیکھی اپنا لباس، اپنی شکل و صورت بنائے گا، اپنا رہن سہن بنائے گا، اپنے تعلقات قائم کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو کافروں کا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح بڑے بڑے دوسرے گناہ پائے جاتے ہیں، یہ بھی بکثرت پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی داڑھی منڈوا کر، بڑے بڑے مونچھیں رکھ کر، اسی طرح بڑے بڑے بال رکھ کر، اور اسی طرح غیر اسلامی لباس پہن کر آدمی انگریزوں کی، فرنگیوں کی، ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ داڑھی کو ایسے بناتا ہے چھوٹا موٹا ڈیزائن والا، فیشن والا، جیسے کہ آج کل فیشن چل رہا ہے، ایسا بناتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں خاص طور پر اسی سے منع کیا ہے کہ بھئی کہ تمہیں جو تمہارے نبی نے جو طریقہ دیا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اسی کو اپنانا، اسی پر چلنا، غیروں کے طریقے کو اختیار مت کرنا۔ اگر غیروں کے طریقوں کو پر چلو گے تو تم انہی میں سے ہوگے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بھئی کہ اللہ رب العزت سے ہمیں مغفرت کے ساتھ ساتھ، جنت کے سوال کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شکل و صورت، اپنا لباس، اپنا ڈھنگ، اپنا سب کچھ اسلامی طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت کمزوری ہوگی اور بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمان کے کہ نمازی روزہ دار آدمی ہے اور اسی طرح رمضان میں بڑی عبادتیں کرنے والا ہے، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے اور اسی طرح لباس کے اعتبار سے انگریزوں کی طرح ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرح ہو تو یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی کل قیامت کے دن محشر کے اندر حساب و کتاب کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس نے اپنی شکل و صورت، اپنا ڈھنگ، اپنا لباس، اپنا رہن سہن، اپنی بول چال، اپنا کردار، اپنا اخلاق مسلمانوں کی طرح بنایا، نیک صلحاء علماء کی طرح بنایا، دیندار متقی پرہیزگاروں کی طرح بنایا، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایک آدمی مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اپنا رہن سہن، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت اس نے غیروں کی طرح بنایا ہے، اگرچہ نماز روزے دار ہے، اگرچہ بہت سارے اعمال کرنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا حشر، اس کا حساب و کتاب ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہ غیر مسلم ہیں۔ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کہ لباس سے کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کہ داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس طرح بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے اوپر کسم کے رنگے ہوئے کپڑے تھے۔ کسم کوئی خاص رنگ ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ بھئی یہ یہود کا کپڑا ہے، یہ یہودی لوگ پہنتے ہیں، یہ یہودیوں کا پسندیدہ ہے، یہ کپڑا مت پہنو، یہ رنگ مت پہنو، اس کو اتار دو۔ چنانچہ میں نے اتار دیا، آئندہ کے لیے پھر میں نے یہ کپڑا نہیں پہنا۔ اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رنگ کے اندر مماثلت سے، مشابہت سے ہمیں روکا ہے کہ بھئی کہ تمہارے کپڑے کا رنگ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو غیروں کے خاص پہچان ہے۔ اگر بناوٹ ایسی ہو، اگر لباس ایسا ہو، شکل و صورت ایسا تو اور زیادہ منع ہو۔ صرف رنگ کے اندر غیروں کی مشابہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع فرمایا کہ بھئی کہ یہودیوں کا لباس ہے، یہودی لوگ کس رنگ کا لباس پہنتے ہیں، تمہیں ایسا نہیں پہننا چاہیے، مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ نمازی پرہیزگار روزہ دار آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے اس کو روک رہے، منع کرے ایسا نہیں کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی کہ یہ یہودی لوگ پگڑی باندھتے ہیں، ہم بھی پگڑی باندھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ بھئی کہ وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، اور ہم جب پگڑی باندھیں، عمامہ باندھیں تو نیچے ٹوپی پہنیں اور اس کے اوپر ہم عمامہ باندھیں۔ حالانکہ پگڑی باندھنے کے بعد ٹوپی نظر نہیں آتی، ٹوپی چھپ جاتی ہے، لیکن نفس سے مخالفت ہے، یہود کی مخالفت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ بھئی کہ اس میں بھی ان کی مشابہت نہ ہو، کہ تمہارا عمامہ، تمہارے پگڑی جو وہ یہودیوں کی طرح بغیر ٹوپی کے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی کہ تم نے جو عمامہ باندھا اور ٹوپی تمہارے سر پر نہ ہو، بلکہ ان کی مخالفت کے لیے تمہارا طریقہ، اسلامی طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ میری سنت یہ ہے کہ بھئی کہ پہلے ٹوپی پہنو، اس کے بعد عمامہ باندھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حد تک، کافی حد تک مسلمان کو یہ سمجھایا ہے، مسلمان کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا اپنا لباس، اپنا رہن سہن، اپنی شکل و صورت، اپنا ڈھنگ ہونا چاہیے، اپنی شناخت اور اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات کی ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس کو سن کر، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یورپ بھی گیا، امریکہ بھی گیا، برطانیہ بھی گیا، اور اس نے گنوایا بھی میں کتنی مرتبہ امریکہ گیا، کتنی مرتبہ یورپ گیا، تو سب کچھ کہنے کے بعد فرمانے لگے میں نے ایک بھی انگریز و فرنگی کو نہیں دیکھا جس نے ہمارا لباس پہنا ہو۔ وہ سب کے سب اپنے لباس میں ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بوڑھا ہو، سب اپنے لباس میں ہوتے ہیں۔ ہندوستانیوں کے، پاکستانیوں کے لباس میں، ہمارے لباس میں کسی کو بھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن جب میں پاکستان میں آیا، اپنے ملک میں آیا، تو بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ فرنگیوں کے لباس میں، انگریزوں کے لباس پہنے ہوئے۔ تو کہا کہ یہ آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے احساس کمتری کے شکار ہیں۔ اللہ نے ہمیں اچھا دین دیا، اچھا مذہب دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متی بنایا، آپ کا طور و طریقہ ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلنے والے۔ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس قوم کی مشابہت کرو گے، جیسے رویہ اپناؤ گے، جیسے زندگی گزارو گے، کل محشر میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اچھی شکل و صورت بناؤ گے، اچھی شباہت بناؤ گے، دین کے مطابق تمہاری شکل و صورت ہوگی، تو انشاءاللہ تمہارے پاس اعمال نہ ہونے کے باوجود کل نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔